الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ القدر اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 97 ہے۔ مکی سورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے۔ شب قدر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت سے زیادہ ہے۔ اس رات کے فضائل، اس رات کی اہم عبادات، اس رات کو ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے اور اس رات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ساری تفصیلات ماہ رمضان المبارک میں ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے حوالے سے جہاں یہی بات بیان فرمائی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس رات میں تمام کے تمام فرشتے اور ان کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، فرشتے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جہاں یہ بات بتائی گئی ہے تو ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا گیا۔ قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا گیا، اس حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ زمین پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک کا جو درمیانی وقت ہے وہ کم و بیش 23 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے ایک بات تو یہ فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا چونکہ شب قدر میں ہوئی، تو ابتدا شب قدر میں ہوئی ہے، اس لیے قرآن میں یہ کہا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، لوح محفوظ وہ مقام ہے جہاں کسی کی رسائی، کسی فرشتے کی بھی رسائی نہیں ہے۔ قرآن مجید ازل سے لوح محفوظ میں موجود تھا، محفوظ تھا، وہاں سے آسمان دنیا تک، یعنی جہاں فرشتوں کی رسائی ہے وہاں تک ایک ہی مرتبہ شب قدر میں نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین تک تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے تحت، مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو یہ مضمون اس سورہ مبارکہ میں سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اس کو شب قدر کہنے کی بات ہے، قدر کا مطلب تقدیر ہوتا ہے، چونکہ اس رات میں 1 سال کی تقدیر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ان لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یا پھر
اس کی ابتدا شب قدر میں ہوئی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں نیکی کرنا ایسے ہے گویا 1000 مہینوں یا اس سے بھی زیادہ میں نیکی کرتا رہا یا عبادت کرتا رہا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور خاص طور پر روح القدس یعنی جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کریں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک، صبح کے نکلنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ سورۃ القدر بڑی فضیلت والی سورت ہے، اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بھی بڑا اہم مضمون ہے۔ خاص طور پہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے جو ایک رات شب قدر ہے، اس کی فضیلت کا بیان اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔